بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان أنزل القرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الداعي إلى الجنة والرضوان. قال الله عز وجل وهو أحسن القائل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. معزز خواتین و حضرات، ماہ سیام ماہ رمضان اپنا آدھے سے زیادہ سفر مکمل کر چکا ہے، اور اس مقدس مہینے میں دو چیزوں کا خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور دوسری چیز جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچیں. ایک مثال سے بات واضح کروں گا. ہماری نئی نسل کو اس بات کا علم نہیں. 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ان دیہاتوں میں پانی نکالنے کے لیے کنویں استعمال ہوا کرتے تھے، اور کنویں کے اوپر ایک چرخی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی تھی، رسی کے ساتھ ایک ربڑ کا ڈول ہوتا تھا، اسے کیا کہتے تھے جی؟ بوکا. اور اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ ربڑ کا ڈول یا بوکا اس میں کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس چرخی کے ذریعے اس پانی کے ڈول کو اوپر لایا جاتا تھا. تو جس ڈول یا جس بوکے کے اندر سوراخ ہوتا نا، اس کی فوری مرمت کر لی جاتی تھی. ایک مسلمان کوشش کرتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک نیکی کرے، اور یہ کوشش ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی نیکیوں کا جو ڈول ہے، نیکیوں کا جو بوکا ہے، اس میں سوراخ نہ ہو، کہیں اس کی نیکیاں ضائع نہ چلی جائیں. میرا آج کا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے غیبت، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اور پھر یہی غیبت جو کہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، میں آگے چل کے بیان کروں گا. یہ بعض مقامات پر نہ صرف یہ کہ جائز ہو جاتی ہے، بلکہ یہ غیبت ثواب بھی بن جاتی ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک گناہ کا کام ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ تباہ کن گناہ ہے، اور دوسری طرف یہ کار ثواب بھی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. میری گفتگو نقطوں کی شکل میں ہوگی. سب سے پہلے یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کی زمین پر اس وقت کم و بیش کوئی 7 ارب کے قریب انسان آباد ہیں، اور غیر مسلم گندے ہیں. کتنے گندے ہیں کہ ان کی گندگی کو بیان کرتے ہوئے زبان گندی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں انسانوں کا گوشت کھانے والے لوگوں کی تعداد 10 لاکھ بھی نہیں ہے. غیبت ایک ایسا گناہ جسے رب کائنات نے مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا. انسانی تاریخ کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. شرک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایک ایسا گناہ ہے
جس کو کسی قیمت پر رب کائنات معاف نہیں کریں گے، باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بغاوت ہے، محاربہ ہے، زمین میں فساد ہے، بڑے گناہ ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا یہ واحد گناہ ہے جسے رب کائنات نے مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی غیبت کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کے سامنے اس کے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت باقاعدہ پلیٹ کی شکل میں، پرات کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اسے مزے لے لے کر کھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے غیبت کہتے کسے ہیں؟ اپنی زبان میں بات نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں اس انداز سے کرو کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ تھے، دین سیکھنے کا شوق تھا، سوال کر دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی جیسے خامی کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ خامی اس کے اندر موجود ہو، فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد غتبتہ وان لم تکن فیہ فقد بہتہ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ خامی موجود ہے اور اس کی خامی اس کے سامنے رکھ کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے تم دائیں بائیں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خامی اس کے اندر موجود نہیں تو تم نے اس سے بڑا گناہ کیا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ دوسرے پر بہتان لگانا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورۃ الحجرات ہے، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اس کے سامنے اس کے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت رکھ دیا جائے اور اس کو مزے لے لے کر کھاتا رہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ پڑھی لکھی زبان میں استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ سوال ہو، سوال کا جواب سوال کے اندر ہو اور وہ جواب نفی میں ہو۔ آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ بھائی، اس لیے یہ ایک بہت بڑا سوراخ ہے نیکیوں کے اس ڈول میں، نیکیوں کے اس بورے میں۔ اور اس مناسبت سے ایک حدیث میں سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کنگال، کلاش، فقیر، بھوکا ننگا آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عام جواب دیا جو میرا اور آپ کا ہے۔ فرمایا المفلس من لا درہم عندہ ولا دینار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ننگا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیم و زر کے خزانے نہیں۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، اصل کنگال، اصل کلاش آدمی کوئی اور ہے۔ پوچھا جی وہ کون سا؟ فرمایا قیامت کے دن آئے گا، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، تہجدیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بلائی سے پیش آنا، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس نے کی ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کسی کو اس نے تھپڑ مارا، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کی اس نے غیبت کی۔ نتیجہ اللہ کے دربار میں نہ رشوت، نہ سفارش، نہ جھوٹے گواہ اور نہ ہی مکر و فریب چل سکے گا۔ رب کائنات کے دربار میں جن جن پر اس نے ظلم کیے تھے وہ بھی آ جائیں گے، عرش والے اس کی نیکیوں کے انبار تو آپ کے سامنے ہیں، ذرا جو کچھ اس نے سنہری کارنامے میں سر انجام دیے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن رب کائنات پھر بھی پوچھیں گے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی۔ اللہ فرمائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔
اللہ فرمائیں گے ایسا کرو کہ یہ قیامت کا دن جبکہ ایک نیکی کی قیمت کائنات کے تمام خزانوں سے زیادہ ہے، جتنے جتنے اس نے ظلم کیے تھے اتنی اتنی اس کی نیکیاں ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ وہ شخص حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نیکیوں کا خزانہ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ مظلوم اب بھی کھڑے ہیں، اللہ فرمائیں گے اب ایسا کرو، اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، اب ان مظلوموں کے گناہ اس کے ظلموں کے حساب سے اس کے کھاتے میں ڈال دو، وہ شخص جہنم چلا جائے گا۔ بات شروع کیا کہاں سے کی کہ دیکھنا کہیں نیکیوں کے ڈول میں، نیکیوں کے وہ جو آپ کا بوکا ہے اس میں سوراخ تو نہیں ہو چکا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہ کے اس شدید گرمی کے موسم میں جبکہ درجہ حرارت دوپہر کے وقت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں تو ہلکی ہلکی گرم ہوائیں ابھی چلنا شروع ہو گئی ہیں، اتنی مشقت بھی اٹھائی لیکن غیبت کر کے یا اپنی نیکیاں کسی کے کھاتے میں جمع کروا دی یا کسی کے گناہ اپنے کھاتے میں جمع کروا لیے، کیا یہ خسارے کا سودا ہے کہ نفع کا سودا ہے؟ یہی وجہ ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا یا شیخ قد بلغنی انک تغتابنی، بابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یا اخی ما وصلت الى درجۃ ان اشارکک فی حسناتی، بیٹا ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کروں۔ اور غیبت کی قباحت کے حوالے سے دو باتیں اور سن لیجیے۔ فضول ترین، بیکار ترین اور احمقانہ ترین غیبت سیاست دانوں کی ہے۔ میں ان کو سیاست دان نہیں کہتا۔ اگر یہاں کوئی میرا بھائی، میرا کوئی بیٹا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا بیٹھا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ برا مت منانا، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں ان کو سیاست دان نہیں کہتا، بلکہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولو بولو، سیاست دان، کائنات کی بدترین مخلوق۔ اور پہلا پارہ اس کا دوسرا رکوع آپ پڑھ لیں، رب کائنات نے 13 آیات مبارکات منافقین کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور ان 13 آیتوں کو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یوں لگے گا جیسے یہ 13 آیتیں رب کائنات نے ان بدبخت سیاست دانوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، بالکل ہر چیز پر پورے اترتے ہیں۔ تو اپنی ایمانداری سے بتائیے، میں یہاں بیٹھ کر کسی سیاستدان کا نام لے کر اس کی ایسی تیسی پھیرتا ہوں، اس کے بارے میں جو مرضی کر لوں، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ بیکار اور فضول کام۔ اور بدترین غیبت کس کی ہے؟ معزز مکرم علماء کرام کی، جو کہ ہمارا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے وہ چلے گئے، اس کے بعد ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور بیٹھے دائرہ بنا کے، حلقہ بنا کے بیٹھے، اور کیا کیا؟ نماز کی شکل میں جو چند نیکیاں ہمیں ملی تھیں، وہ نیکیاں مولوی صاحب کی، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی غیبت کر کے ان کے کھاتے میں جمع کروا دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ طبقہ علماء کرام کا، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رب کائنات کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، رات 2 بجے اٹھا ہوں میں، بلکہ 2 سے پہلے، اور کم و بیش یہاں سے میرا سفر کوئی 70 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ میں کیوں یہاں پر آیا ہوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں پر
میرے بھائی شاہ صاحب سحری بڑی اچھی کھلائیں گے مجھے، صرف ایک مقصد ہے کیا کہ یہ جو آدھا گھنٹہ میرا آپ کے ساتھ گزرے گا، اللہ کرے کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ میں سے کسی کی زندگی تبدیل کر دے، جس گناہ سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اور میں تو طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء وہ ان کا دن رات مشن کیا ہے، جملہ نوٹ کیجئے گا، یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جنہوں نے میری اور آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا برباد کر رکھی ہے۔ دن کا چین، رات کی نیند، تعلیفی میدان میں کام کر رہے ہیں، تدریسی میدان میں کام کر رہے ہیں، دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے یا ایسے لوگوں کی غیبت کرنی چاہیے؟ بھائی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ غیبت جسے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا، یہی غیبت 6 مقامات پر جائز ہو جاتی ہے، بلکہ ان میں سے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں یہ غیبت کار ثواب بن جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے پاس صرف 14 منٹ بچے ہیں، نقطوں کی شکل میں میری بات ہوگی۔ سب سے پہلے عربی زبان میں کہتے ہیں المحذر، آپ کسی کو کسی سے خبردار کرنے کے لیے، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ ثبوت لے لیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون تشریف لاتی ہیں، آقا مجھے 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں فرمایا بھوکا ننگا ہے، کنگال قلاش آدمی ہے۔ کیا کسی کو بھوکا ننگا کہنا، کنگال قلاش کہنا، کسی کو فقیر کہنا، اس کی عدم موجودگی میں غیبت ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ اور یہ غیبت کون کر رہا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا ہے؟ اس عورت کو اس آدمی سے بولو خبردار کرنے کے لیے۔ اور فرمایا جو دوسرا آدمی ہے وہ لا یدع عصاہ عن عاتقہ، بیویوں کو مارتا بہت ہے، ہاتھ چھوٹ آدمی ہے۔ بے شک ہم میں سے کوئی بندہ ہو، لیکن کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی اس کے بارے میں یہ بات کرے؟ اور اس مناسبت سے میں یہاں آپ کو بتا دوں، ہم جو حدیث کے طلباء ہیں، ہم پر ہمارے اساتذہ کرام پر بہت بڑا الزام کہ جناب دیکھیے آپ نے کتابیں بھر دی، فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی دجال ہے، فلاں راوی وضاع ہے، فلاں راوی سیء الحفظ ہے، فلاں راوی مختلط ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، یہ آپ نے غیبت کی ہے۔ میں کہتا ہوں محدثین کرام نے یہ غیبت کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو بعض محدثین کا یہ قول ہمیں ملتا ہے تعال نغتاب فی اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں آؤ اللہ کی راہ میں غیبت کریں۔ کیا مطلب؟ کہ راویوں پر بحث کریں۔ اور یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جناب فلاں فرقہ یا فلاں مسلک یا فلاں فتنہ ساز شخص امت مسلمہ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، یہ غیبت تو ہے، لیکن یہ غیبت کس کی راہ میں ہے بھائیو؟ اللہ کی راہ میں۔ اور اس غیبت پر نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ سمجھدار دوست احباب تشریف فرما ہے، آپ کی دلچسپی میرے لیے بہترین سرمایہ ہے، اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ خطیب کے جذبات کو کچلتی ہیں، اختصار سے کام لوں گا۔ اس لیے غیبت کی پہلی قسم کسی کو کسی سے خبردار کرنے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اگر ہم اس کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں اور نیت ہماری یہ ہے کہ یہ آدمی اس سے بچ جائے۔ اور اس مناسبت سے میں ایک اور بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اب تو خیر
سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا. یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے، میری اس بات کو آپ سمجھیں گے، نئی نسل کو کچھ نہیں پتا. ہم بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے دو غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ ان دونوں غلطیوں سے بچتے تھے. پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ رشتہ طے کرتے وقت جلد بازی سے کام لیتے ہیں. بابا جی توجہ ہے نا میری طرف؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، رشتہ دیکھتے اور کہتے جی اچھا سوچیں گے. وہ سوچنے کے نام پر باقاعدہ تحقیق ہوتی تھی، اور اتنی باریک تحقیق ہوتی تھی کہ اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو یہ دیکھتے تھے کہ بیٹی کی ماں کا نیکا کہاں ہے. اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو بیٹے کو وہ جو لڑکا دیکھتے تھے اس کی کم از کم اول تو 4، اگر 4 نہیں تو 3 پیڑھیوں کا جائزہ ضرور لیا جاتا تھا. کیوں؟ ہماری پنجابی زبان میں ایک بات مشہور ہے، نئی نسل کو تو خیر نہیں پتا. وہ کہتے ہیں دودھ تے بدھ تے تخم تے تاخیر. یہ باتیں بولنی نہیں ہیں. اب اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ یعنی فلاں جگہ ہم نے رشتہ کرنا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے، وہ میری پھوپھو کا بیٹا ہے، وہ میرے تایا کا بیٹا ہے. ساری حقیقت کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں، ان کا جی چاہے رشتہ کریں جی چاہے نہ کریں. پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ طے کرنے میں جلدی فٹافٹ، اور پرانے زمانے میں بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے. دوسری غلطی، پرانے بزرگ جب رشتہ طے ہو جاتا تو فٹافٹ دن طے کر کے کام ختم کرتے. اور یہاں کیا چکر ہے، 3 سال شادی مؤخر کر دی جاتی ہے منگنی کے بعد. کس لیے؟ لڑکی کی پھوپھی کے داماد کا تایا امریکہ سے آئے گا تو ہم شادی کریں گے. یہ میں نے بڑا قریبی رشتہ آپ کو بتا دیا، اصل میں بڑی دور کا بنتا ہے. لڑکی کے باپ کی بہن کی بیٹی کے شوہر کے باپ کا بھائی امریکہ سے آئے گا تو پھر شادی ہوگی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی قسم جہاں غیبت جائز ہے وہ کیا ہے، المحذر، کسی کو کسی سے کیا کرنا بھائی، متنبع کرنا، خبردار کرنا. دوسری قسم المستفتن، المستفت، کوئی کسی سے فتویٰ طلب کرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون، میں نام نہیں لیتا آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ کنجوس ہے، اور ایک روایت میں ہے انتہائی درجے کا کنجوس ہے، اتنے پیسے بھی نہیں دیتا کہ جس سے میرا گھر کا خرچ چل سکے، کیا میں اس سے پیسے چوری نکال سکتی ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی جیبیں اگر ڈھیلی ہوتی ہیں تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. اب کوئی بندہ بے شک جتنا مرضی کنجوس ہو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے؟ یقینی طور پر نہیں. یہ غیبت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے اس بیوی کو مسئلہ تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیوی اپنے شوہر کی غیبت نہ کر کے، کیونکہ وہ غیبت کر رہی ہے کس لیے بھائی؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے. تو دوسرا مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ کیا ہے؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے. تیسرا مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ کیا ہے کہ المتظلم، ایک شخص پر ظلم ہوا ہے اور وہ قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، جج کے سامنے، متعلقہ اتھارٹی کے سامنے، گاؤں کے چودھری کے سامنے، نمبردار کے سامنے جا کر اپنے اوپر ڈھائی جانے والے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، 6 پارہ شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی کو کسی جگہ پر جا کر بیان کیا جائے، ہاں جس پر ظلم ہوا ہے وہ ضرور بیان کر سکتا ہے. چوتھا مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ کیا ہے؟ المجاہر فسق. ایک آدمی ایک گناہ سرعام کرتا ہے، جس طرح آج 22واں روزہ ہے، ایسے بدبخت
ایسے بد نصیب موجود ہیں جنہوں نے ابھی سے شراب کی بوتلیں بک کروا رکھی ہیں اور عید والے دن پی کر وہ سرے عام گل گپاڑا کرتے آپ کو نظر آئیں گے، شور مچاتے نظر آئیں گے۔ تو ایک آدمی اگر سرے عام ایک برائی کرتا ہے، آپ کسی دوسری جگہ جا کر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا بد نصیب ہے، اس کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے سرے عام گناہ کر رہا ہے، تو یہ غیبت ہے، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ وہ بد نصیب انسان بذات خود اس بات کی اجازت دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ ہے المعرف، کسی انسان کا تعارف ہی ایک غلطی، ایک خامی کی وجہ سے ہے۔ مثلا میں کسی پنڈ میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہاں فرض کیجئے کہ اشرف صاحب سے ملنا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جی اس پنڈ میں تو 8 اشرف ہیں۔ اب تو خیر وہ دور ہی نہیں نا، اب تو صاف اور سیدھی بات ہے، جہاں جانا ہے موبائل پکڑا، کال کیا، بھاجی میں آ گیا جی۔ لیکن پھر بھی پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، تو میں وہاں جا کے کہتا ہوں جی میرے اس بھائی کا ایک بازو جو ہے نا وہ متاثر ہے یا ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، اس کو اشرف ٹنڈا کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ غیبت تو ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کار اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب تک میں اشرف ٹنڈا نہیں کہوں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بغیر ٹنڈا کہے مجھے اشرف کا پتہ نہ چل سکے، اور نمبر 2 اشرف کو پتہ ہو کہ مجھے لوگ اشرف ٹنڈا کہتے ہیں اور میرا تعارف اس وجہ سے ہے اور وہ اس کو برا محسوس نہ کرے۔ غیبت کی چھٹی اور آخری جائز شکل کیا ہے کہ ہماری نیت اصلاح اور تربیت کی ہو، ازالت المنکر، ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ مثلا دیہاتوں میں اب تو یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً 84 یا 85 کی بات ہے۔ میں اسکول جا رہا تھا، چھٹی کلاس میں ہم پڑھتے تھے، تو ایک طالب علم ساتھی نے مجھے گالی دی بڑی گندی سی، تو میں نے جواب میں کہا تو آپ ہی ہوئے گا، آج کل کی نئی نسل کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے 2 تھپڑ مارے میری گردن پہ، مجھے کہتا ہے گالی کا جواب دیتے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی مولوی صاحب کا۔ اس نے 2 اور مارے، کہتا ہوں مولوی صاحب دا پتر ہو کے تو گال دا جواب دے میں۔ اچھا اوپر سے اس نے جا کے ابا جی کو شکایت کر دی، آپ ابا جی نے جو چھتراول کی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، چلو یہ کہہ لیں کہ ابا جی نے بھی 2 لگا دی۔ اب جب 6 گردن پر پڑی تو 85 سے لے کر آج تک میں نے کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اب وہ دور نہیں رہا، اب تو ایمانداری کی بات ہے، کسی کے بچے کو منع کرو تو والدین گلے پڑ جاتے ہیں، تو کون ہے گل کرنا۔ اگر نیت یہ ہو کہ کسی کا بچہ کسی غلط راستے پر چل رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں منع کروں گا تو باز نہیں آئے گا، آپ اس کے والدین سے کہتے ہیں یا کسی متعلقہ اتھارٹی سے کہتے ہیں جو اس کو منع کر سکے، تو یہ غیبت تو ہے، لیکن یہ غیبت ایک برائی کا راستہ روکنے کے لیے ہے، یہ جائز ہے۔ آخری 1 منٹ بچا، گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ غیبت انتہائی خوفناک گناہ، اور اس سے آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم نے یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے اور نہ غیبت سننی ہے۔ دوسری بات، یہ غیبت 6 مقامات پر جائز ہے، اور ان میں سے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں یہ غیبت نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ الٹا کار ثواب بن جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عرش والا رب ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنی تربیت اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سمیت دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کی اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ لوگ اس موسم میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا، دین کی باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کا بھائی
اتنی دور سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔